کیونکہ ابھی ہم سے ہم کلام ہونے والے ہیں منہج سلف صالحین کی حامل ایک بڑی مؤثر اور توانا آواز خطیب عرب و عجم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، تو اس لیے انتہائی دل جمی سے اور انتہائی ذوق سے آپ تشریف فرما ہوں گے، تو حضرت قاری صاحب کا بیان انشاءاللہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ تو اب بلا تاخیر آپ سے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ لائق التکریم، انتہائی قابل قدر سامعین مکرم، میری یہ تمنا ہے اگر انتظامیہ میری یہ گزارش خوشی سے قبول کر لے تو بڑوں کو آگے آنے کا موقع دے دے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کی ترتیبات میں کوئی فرق آئے، لیکن بڑوں کو آگے آنے کا موقع دے دیجیے۔ بہت معذرت، آپ کو زحمت گوارا کرنی پڑی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، اس لیے صرف ایک اور گزارش ہے، جتنے محترم اور پیارے بھائی چل پھر رہے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے وہ چند لمحات کے لیے تسلی سے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ خطباء علماء آپ کو بہت عمدگی سے خطابات سنائیں گے۔ میں چند چیزیں آپ بھائیوں سے صرف شیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہیں۔ اس نے جہاں انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے وہاں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور باقی سب انبیاء تھے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔
سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ ہوا کہ جس امت کو اللہ نے 17ویں امت بنایا. انتم تتمون 70 امة انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 17ویں امت ہو، اللہ کے ہاں سب سے عزت والی اور سب سے بہترین امت تم ہو. اللہ نے اس سے بڑا بھی ایک احسان کیا، اس امت کا ہادی و مرشد جس عرفہ اور بلند ہستی کو بنایا وہ ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح مخلوق میں سے رب تعالیٰ نے اس ہستی کو بے مثال بے نظیر بنایا ہے، جہاں ذات کے اعتبار سے اللہ نے مخلوق میں سے اس ہستی کو بے مثال بنایا ہے، اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی وہ بے مثال ہے. اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں اس کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ساری دنیا کی حکمتیں جمع کر لیں، اس کو سمرائز کر لیں، تو جو بات سامنے آئے گی جہاں وہ ختم ہو جائے وہاں محمد مصطفیٰ کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے. آج میں جس موضوع کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میری اور آپ کی زندگی کا مشترکہ موضوع ہے. ادھر سے آواز آتی ہے بس یہ حکمت کا تقاضا تھا تو یہ کر لیا. ادھر سے آواز آتی ہے وہ حکمت سے کام کرنا چاہیے. ادھر سے آواز آتی ہے بندے کو حکمت کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ حکمت کیا ہے؟ کہیں اس کا ہم غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم حکمت سے لا علمی کی وجہ سے اپنی ذاتی آراء کو حکمت جیسے عظیم لقب سے تو نہیں نواز رہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں جو بولتا ہوں، میں جو کرتا ہوں، یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا مجھے قیامت کو حساب چکانا پڑے گا. اس لیے میں بولتے وقت بھی اللہ عز و جلال کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہ کر بیٹھوں اور ایسے اعمال نہ پیش کر لوں جو اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. تو اس ضمن میں میں آپ کی خدمت میں 4 پہلو پیش کروں گا. سب سے پہلا حکمت کسے کہتے ہیں؟ محترم آپ اس کو بند کر دیجئے تو یا بھائی کو نا ایک سائٹ پہ بھیجوا دیجئے. خطاب اور درس کا فرق ہوتا ہے. میں ادبن پھر گزارش کروں گا آپ اپنے موبائلز کو یا آف کر لیں یا سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں، وگرنہ یہ موضوع پھر سمجھ نہیں آئے گا اور ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. کیونکہ آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، سفر کر کے ہیں، اللہ آپ کے قدم مبارک کرے تو کچھ لے کے جانا چاہیے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کس کو حکمت کہتا ہے؟ شریعت نے کس کو حکمت کہا ہے؟ حکمت نصیب کس کو ہوتی ہے اور حکمت سے محروم کون سے لوگ رہتے ہیں؟ یہ 4 گزارشیں میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. الحکمہ عربی زبان میں حکمت کہتے ہیں دانائی کو، دانشمندی کو، عقل مندی کو. اور علماء یہ کہتے ہیں کل کلام وافق الحق فہو حکمہ. ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو جائے اسے حکمت کہتے ہیں. حق کیا ہے؟
قرآن و حدیث. تو ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو اسے حکمت کا نام دیا جائے. بعض علماء نے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے الحکمت هو العلم مع العمل او له عاقبت محمودہ. حکمت سے مراد یہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں اس کے مطابق میرا عمل ہوگا تو یہ بات حکمت والی ہے. حکمت سے مراد ہر وہ بات ہے جس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امام ابن القیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انوکھی صلاحیتوں سے نوازا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وہ کام کرنا جو ایک مسلمان کی شایان شان ہے اس طرح اس کام کو کرنا جس طرح اس کے کرنے کے شایان شان ہے اور اس وقت وہ کام کرنا جس طرح شریعت نے رہنمائی دی ہے. یہ حکمت ہے. عام لوگ جھوٹ بھی بول لیں گے کہیں گے او بس یہ حکمت سے کام لینا چاہیے. جھوٹ حکمت نہیں ہو سکتا. عام لوگ دھوکہ دیں گے کہیں گے اصل میں آپ کو نہیں پتا حکمتوں کا حکمت سے کام لینا چاہیے. دھوکہ کبھی حکمت نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید حکمت کے معانی کا تعین کرتا ہے. حکمت بنیادی طور پر 5 معانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اصابت الرأی، صحیح ترین بات، صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا، یہ حکمت ہے. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا یؤتی الحکمہ من یشاء. یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کی توفیق ہے، یہ اس رب کا فضل ہے، یہ اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی امتنان اور احسان ہے. جس کو چاہے صحیح ترین راستہ، صحیح ترین رائے، صحیح ترین منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو صحیح ترین رائے اللہ نے عطا کر دی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ایسا انسان تو دنیا جہان کی خیر اور برکت عطا کیا گیا. ایسا انسان پھر بہت بڑی خیر و برکت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکمت کا دوسرا معنی یہ ہے، حکمت کہتے ہیں رجاحت العقل والفهم العمیق. گہری بصیرت کا نام حکمت ہے، عقل و دانش کی بلندی کا نام حکمت ہے. یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے لقمان کو یہ عطا کی. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ہم نے لقمان کو گہری فہم، گہری بصیرت سے نواز رکھا تھا. کیسی گہری بصیرت لقمان کو اللہ نے عطا کی تھی. بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان دنیا سے جا رہے ہیں تو سب کچھ ساتھ ہی لے کے جانا ہے، کوئی دنائی کی باتیں ہمیں بھی سکھا دیں. کہا اچھا بیٹا لکھو، اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کیوں جی کوئی ہے جگہ جہاں اللہ نہ دیکھتا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا. اور کون سی جگہ؟ گہری فہم. بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے. اللہ عز جلال کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قبر میں جو گرزیں فرشتے ماریں گے لو ضرب بها جبل لکان ترابا، اگر وہ گرز جو فرشتے مارتے ہیں کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ. کون برداشت کر سکتا؟ تو حکمت سے مراد صحیح ترین رائے، حکمت سے مراد گہری فہم و بصیرت. حکمت کا تیسرا معنی یہ ہے اس بات کو حکمت کہتے ہیں جس سے خشیت الہی پیدا ہو. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. حکمت بالغت فما تغنی النذر. ایسی گفتگو، ایسی کلام، ایسی بات جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس سے اللہ عز جلال کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں. جھوٹ سے خشیت پیدا نہیں ہوتی، دھوکے دہی سے خشیت پیدا نہیں ہوتی، کسی کو گولی کروانے سے کبھی خشیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے یہ ساری چیزیں حکمت نہیں ہو سکتی. برائی کو سینے سے لگانے سے خشیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے برائی کو قبول کر لینا حکمت کا نام دے کے یہ خشیت پیدا نہیں ہوتی. شادی ہوتی ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں اور گانے سنے جا رہے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ حکمت جو ہوئی وہ حکمت سے کام لینا چاہیے. یہ حکمت اللہ کے رسول کو تو سمجھنا آئی، یہ صحابہ کو تو سمجھنا آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں الکوبہ الطبل ڈھول کو توڑنے آیا ہوں. حکمت کیسے ہوگی جس سے برائی ہو رہی ہے، جس سے اللہ عز و جلال کی ناراضگی ہو رہی ہو، اس کو حکمت کیسے؟ اور یہاں رک کے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا. یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم قرآن مجید کی بیان کردہ حکمتوں کو سینے سے لگاتے ہیں کہ بناوٹی حکمتوں کی لائن لگا کے اپنے آپ کو صحیح منہج سے دور کرتے ہیں. اور مشکل نہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کویت کا وہ قصہ، جب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہوا،
جو ہی کھانا کھانے کے لیے، اب چونکہ حکومت کی اپنے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو ہی ہم گیٹ پہ پہنچے کھانے کے لیے، لنچ کے لیے، تو آگے سسٹم وہی تھا گانے کا، وہاں سے واپس ہو مینیجر دور سے دیکھا تھا، کہتی ہے سید ايش المشكلة کیا ہوا؟ تو ہم نے صرف ایک لفظ بولا تھا، ما اکرمتمونا، آپ لوگوں نے ہمارا احترام نہیں کیا، بلایا اپنے علم والوں کو ہے اور سناتے ہو گانے، ما اکرمتمونا، کہتا آپ لوگ آج میں بند کر دیتا۔ وہی ہوٹل، وہی سسٹم، وہی نظام، پون گھنٹہ بیٹھ کے کھانا کھایا، سارے ساتھی فارغ ہوئے، اس وقت تک جرت نہیں ہوئی کہ اس کو گانا لگایا۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات کریں گے، آپ مت سمجھیے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اس وقت اللہ ذوالجلال کی معیت، نصرت و تائید بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کمزوری دکھائیں گے تو کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ کی بات ماننے کی تیاری ہے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ رہا، دوبارہ موقع نہیں ملا اس کو کہنے کا، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی ہائی فائی ہوٹلز ہوں اور وہاں وہ کسی کی بات مان جائیں۔ کیوں؟ جب آپ دین کے لیے بات کریں گے، اللہ نے دین کا پھر بھی احترام رکھا ہے۔ اصل میں کمزور ہو جاتا ہوں، آپ کمزور ہو جاتے ہیں، او بس جی دوست ہو گئے۔ کون سا دوست؟ صرف اتنا چیک رکھیے، اگر اس کیفیت میں مجھے اور آپ کو موت آ جائے اور گانے چل رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمانی قوت نصیب فرمائے۔ حکمت کا چوتھا معنی یہ ہے حدیث، سنت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے احسان کیا، آخری پیغمبر کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ احسان کیسا ہوا؟ جس مبارک ہستی نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا آغاز کیا۔ کیسے کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے، دلوں کے بوجھ اور روگ اور بیماریاں ختم ہوتی جاتی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جن آیات کو تلاوت کر کے سناتے، ان آیات کی روشنی میں وہ صحابہ کرام کی تربیت کرتے، کانٹ چھانٹ کرتے، نوک پلک درست کرتے، تزکیہ کرتے، تہذیب کرتے، نتیجتاً وہ کائنات کے لیے نمونہ بن گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس خوبصورت تربیت اور تزکیے کو دیر پا بنانے کے لیے، اس کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے آپ نے 2 کام اور کیے۔ یعلمہم الکتاب، مستقل قرآن کی تعلیم کا آغاز کر دیا، والحکمہ، اور وہ حکمت و دنائی، وہ فرامین جو اللہ عزوجلال اپنے پیغمبر کی زبان پہ جاری کرتے، ان فرامین کی روشنی میں قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا۔ قرآن بھی سکھاتے اور دنائی اور حکمت جو محمد کریم کی زبان سے نکلتی اس کی بھی تعلیم دیتے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ آج بھی اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، معاشرے میں انقلاب چاہتا ہے، وہ 4 طریقوں سے ممکن ہے۔ جب تک امت قرآن سے جڑتی نہیں، قرآن ان کو سنایا نہیں جاتا، قرآن یہ پڑھتے نہیں، پھر قرآن مجید کی روشنی میں صرف پڑھنا سننا یہ کافی نہیں، اس کے مطابق تربیت کرنا، تزکیہ کرنا، اور اس کے مطابق زندگی کے زاویوں اور رویوں کی نوک پلک درست کرنا، پھر قرآن مجید کی مستقل تعلیم،
اور حدیث کی مستقل تعلیم، جب تک یہ چار پہلوؤں پہ توجہ نہیں ہوگی، انقلاب کی امید کرنا یہ عبث ہوگا۔ انقلاب وہی لاتا ہے جس کے ویژن میں کلیئرٹی ہوتی ہے، سب چیزیں اس کے سامنے واضح ہیں، کیسے کروں گا، کیا کروں گا اور کس انداز سے کروں گا۔ یہی صحابہ کرام کا مشن، منہاج تھا۔ وہ مٹھی بھر صحابہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، کیوں؟ ویژن میں کلیئرٹی تھی۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان سے بڑی عظمت کوئی نہیں، میرے رب میرے ساتھ ہے، میری صلاحیتوں میں برکت دے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میری دوڑ کیا ہے؟ میں نے جنت الفردوس سے کم درجے کا سودا نہیں کرنا۔ مشن لے کے جب انسان چلتا ہے تو پھر مدد اللہ ذوالجلال کی نازل ہوتی ہے، اور اللہ ذوالجلال کمزور سے انسان سے وہ کام لیتے ہیں جو کبھی 10 لوگ بہادر اس جیسا کام نہیں کرتے۔ حکمت صحیح ترین رائے، حکمت گہری بصیرت، حکمت جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، حکمت حدیث و سنت کی روشنی میں کی گئی بات، اور حکمت سے مراد جو پانچواں اور آخری معنی ہے اس سے مراد نبوت بھی ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی حکومت کو پاورفل بنا دیا، طاقتور بنایا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، صرف اسے بادشاہی نہیں دی، اسے حکمت سے نوازا، یعنی نبوت سے نوازا۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور کلام کی ایسی بلندی عطا کی، اس کی گفتگو میں وہ شستگی تھی کہ جس کی عقل میں وہ بات آتی، عقل کے تمام زاویے درست کر دیتی۔ فصل الخطاب، خطابت کی رعنائیاں عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ تو حکمت وہ ہوگی جو نبوت کے فرامین کے تابع عمل ہوگا، اس کے تابع بات ہوگی۔ آئیے پھر سنیے، جس حکمت کے استعمال میں اور آپ کرتے ہیں کہیں غلط تو نہیں کرتے۔ حکمت کہتے ہیں صحیح ترین رائے کو، اور صحیح ترین رائے اس عقل کی رائے ہوتی ہے المنقاد لشرع اللہ۔ عقل جب شریعت کی روشنی میں کوئی بات کرے، اس کے تابع ہو کے سوچے، تو یہ صحیح ترین رائے کی طرف جائے گی۔ حکمت سے مراد اللہ ذوالجلال کی خشیت پیدا کرنے والی بات ہے۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی حکمت کے فہم کو درست کرنے اور صحیح حکمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الملک بن مروان نے ابو حازم سے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوال کیا، من اعقل الناس؟ اچھا یہ تو بتاؤ، سنا ہے کہ بڑے علم کے ماہر ہو، دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ابو حازم نے جواب دیا من تعلم الحکمہ وعلمها الناس، جو دنیا میں حکمت اور دانائی سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ پوری کائنات سے عقل مند انسان ہے۔ کیوں عقل مند انسان ہے؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ہی قابل رشک ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ انسان جس کو حلال مال سے اللہ نے نواز دیا، یہ دولت ہے تو ہے اس کے ساتھ، لیکن نشہ نہیں ہے اسے، وہ اپنی اس دولت کو حق کی سربلندی میں ہر وقت خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ
آتاہ اللہ الحکمہ یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو دیکھ کے تمنا کرنی چاہیے، شوق اور ذوق اور تڑپ پیدا کرنی چاہیے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ وہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی سے نواز رکھا ہے، اور وہ حکمت و دانائی کے فیصلے کرتا ہے، اور حکمت و دانائی لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی صف میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آخر تو کو راز تھا نا کہ 13 سال عبداللہ ابن عباس مفتی بن گئے، تو کیسے بنے؟ آخر تو کو راز تھا نا 65 سالہ صحابہ بات اس بچے کی مانتے۔ اس بچے سے جب سوال کیا گیا بِمَ أَدْرَكْتَ الْعِلْمِ، آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کر لیا؟ آپ کی اچیومنٹس کا راز کیا ہے؟ 13 سال 14 سال کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، پہلا جواب برحمت اللہ سبحانہ وتعالی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی رحمت ہے۔ دوسرا جواب بدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی تھی۔ دعا کیا دی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، وفی روایہ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، وفی روایت ثالثہ اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو قرآن سکھا دے، اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، اس کو دین کی گہری بصیرت عطا کر دے، اس کو حکمت و دانائی سے نواز دے۔ بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمہ مرتین، اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ حکمت و دانائی سے نواز دے۔ اور تیسرا جواب کیا دیا؟ جو سننے والا ہے عبداللہ ابن عباس کا، کہتے ہیں جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے سننے والے اور پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ ما اطہر هذا القلب، یہ کتنا پاکیزہ دل ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا ہوگا نا 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 لوگ پڑھیں ضرور لیکن مجھ سے زیادہ نہ پڑھیں، مجھ سے نہ بڑا عالم بنے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ اور چوتھی بات انہوں نے سمجھائی تھی، جب بھی بارش ہوتی کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بارش کی نعمت سے نوازا۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کوئی زمین ہے جس کے انتظار میں تھے؟ کہتے نہیں، مسلمانوں کی خوشی مجھے بہت خوش کرتی ہے، آج مسلمانوں کو خوشی ملی ہے کہ بارش ہے۔ 5واں جواب، جب بھی کوئی عدل و انصاف کا فیصلہ ہوتا تو دعا دیتے کثر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے اے عدل و انصاف کرنے والے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کچھ جھگڑا ہے؟ کہتے نہیں، روئے زمین پہ عدل و انصاف کا قیام مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ عبداللہ بن عباس جیسی ہماری بھی پسند بنا دے اور قیامت کو اسی کی صف میں کھڑا فرما دے۔ یہ حکمت کیسے مل سکتی ہے؟ آخری 2 سوال، کون خوش نصیب ہے جس کو حکمت ملے گی، اور کون بدبخت ہے جو اپنے آپ کو حکمت و دانائی سے دور کر لیتا ہے؟ حکمت ملتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بچپن سے ہی حکمت و دانائی ودیت کی ہوتی ہے، خال ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ حکمت و دانائی سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو کیسے سیکھے گا؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، الاخلاص والصدق مع اللہ سبحانہ وتعالی، نیتوں کو خالص کرنے سے اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنے والا، اس کو حکمت اللہ عطا کرتے ہیں۔ والصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ قلبی طور پہ سچے ہو جانا، اس سے اللہ حکمت سے دامن بھر دیتے ہیں۔
سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن اخلاص اختیار کر لیتا ہے، انبت اللہ فی قلبہ الحکمت نباتا، اللہ اس کے دل میں حکمت جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ الصدق مع اللہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے من عامل اللہ بالصدق ورثہ اللہ الحکمہ، جو سچا ہو جائے اللہ کے ساتھ، دنیا کے کسی انسان پہ اس کو اتنا اعتماد اور اعتبار نہ ہو، وہ ریلائبل سمجھتا ہے تو صرف اسی ذات کو جس نے پیدا کیا ہے، اللہ ایسے انسان کو وراثت میں حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے من اشخص بقلبہ الی اللہ، ایک میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، کوئی سطور نظر نہیں آ رہا، یہ کیسا آسمان ہے، کوئی اس میں خلل اور نقص نہیں، کتنی بڑی کائنات، یہ میری آنکھیں دیکھ کے امیجن کر رہی ہیں جس کا انکار نہیں ہم کر سکتے۔ ایک وہ حقیقت ہے جو انسان دل سے دے لیتا ہے، من اشخص بقلبہ الی اللہ، جو دل سے ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، انفتحت ینابیع الحکمہ فی قلبی وجرت علی لسانی، اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، جن چشموں کا پانی حکمت بن کے الفاظ اور کلمات کا روپ دھار کے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ الاخلاص والصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا، اللہ کے ساتھ سچا ہو جانا، اس سے انسان کو حکمت ملتی ہے۔ حکمت اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جو دوسرا کام کرے، وہ کون سا کام ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من احسن عبادت اللہ فی شبیبتی ورثہ اللہ لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر السن، جو جوانی کے اندر اچھی عبادت کرتا ہے، زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ اسے حکمت نصیب فرما دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو ہر بندہ عبادت کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے، یہ بھول تو جوانی میں ہوتی ہے، جوانی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اس نے جوانی میں خوبصورت عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، سنتیں نہیں چھوڑتا، وہ بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے، خیر خائی کے کام میں آگے آگے ہے، اللہ کے ذکر میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وہ اطاعت کرتا ہے اس پہ درود بھی بھیجتا ہے، اور عضو نافع نفع مند انسان معاشرے کا بن کے رہتا ہے، اچھی عبادت کرتا ہے، دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے دعا کرتا ہے، دل لگا کے ذکر کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو زندگی کے آخری سانس تک اللہ حکمت سے محروم نہیں کرے۔ دوسرا طریقہ آپ نے سنا کہ جوانی میں اچھی عبادت کرو گے تو بڑھاپے تک اللہ حکمت سے آپ کو، آپ کے دامن کو بھر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو دیکھا جس کی عبادت بڑی خوبصورت تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں روایت لائے ہیں، نماز سے فارغ ہوا، کہتے ہیں ادھر آؤ، انت حر لوجہ اللہ، جاؤ آج سے تم آزاد۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں آزاد کیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر خوبصورت نماز غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے تو یہ اللہ کے عذاب سے بھی نجات دلا سکتی ہے۔ اللہ عز و جلال میری اور آپ کی باتوں کو خوبصورت بنا دے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی کو لے سکتے ہیں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں،
گمنڈ، غرور، فخر، تکبر، تعلی، عجب، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ گمنڈ کس بات پہ؟ مال پہ؟ قارون سے زیادہ ہے مال۔ فخر کس بات پہ؟ عہدے اور منصب پہ؟ فرعون سے بڑا ہوگا۔ غرور کس بات پہ؟ بہت بڑا گھر ہے، حامان سے بڑی کوٹھی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ۔ زمین پہ آکڑ کے چلنے والے ذرا سنبھل کے چلو نا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ ارے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس سے زیادہ نہ آگے بڑھو، کیا ہوگا؟ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا، تواضع کے ساتھ زمین پہ چلا کرو، اور کبھی نہ بھولو اس زمین کے نیچے وہ لوگ بھی جا چکے ہیں کہ تم سے زیادہ عزت والے تھے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میری نگرانی کرنے کے لوگ ہیں اور میرے حاشیہ ہے اور میرے رائٹ لیفٹ میری نگرانی کے لیے باڈی گارڈ ہیں، تو یاد رکھنا جن کی تم سے زیادہ نگرانی کی جاتی تھی وہ بھی اس مٹی کے نیچے جا چکے۔ اذا مشت امتی مطیطا سلط شرارها على خیارها، امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے تکبر کے ساتھ چلیں گے سزا یہ ملے گی، اللہ شریر لوگوں کو نیک لوگوں پہ مسلط کر دے گا۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ یحشر المتکبرون، قیامت کو تکبر کرنے والوں کو اللہ چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کے پاؤں تلے روند کے سزا دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے۔ اگر میں اور آپ 2 حرف پڑھے ہیں تو تکبر کس بات کا؟ اللہ نے ایسے ایسے دنیا میں پیدا کی ہیں، اللہ جانتے ہیں انہوں نے 2 لاکھ حرف سیکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھے تو صحیح، کبھی آپ تعارف کریں تو صحیح اللہ نے علم والے کتنے رکھے ہیں، تو تکبر کس بات کا؟ عبداللہ بن عباس کے چونکہ اللہ نے بڑی سمجھداری دی تھی، ایک شخص آکے کہتا ہے سنا ہے آپ بڑے زیرک انسان ہیں، بڑی آپ کے پاس علم کی بہتات ہے، اچھا یہ تو بتاؤ چونٹی کا منہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف؟ عبداللہ بن عباس راوی لکھتے ہیں فدخل بیتہ واغلق علیہ بابہ فبکا بکاء مریرا، اس کی بات سن کے نا چپ کر کے گھر کے دروازہ بند کے رونا شروع کر دیا۔ ابن عباس یہ تو سچی بات ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا منہ اگلی طرف ہے کہ پچھلی طرف؟ لیکن آج یہ تعلی انسان کو حکمت سے محروم کر دیتی ہے۔ تعلی کا مطلب میرے جیسا کون ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے اپنے آپ کو مخاطب کر کے you are nothing، تم کچھ نہیں ہو، یہ سب اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم تو اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق سے نوازا، کو 2 باتیں سننے اور کرنے والا بنایا، اس میں کوئی کمال انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی توفیق سے نوازتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وحکمته او حکمته بید ملک، ہر انسان کی حکمت و دنائی یا لگام جو ہے وہ اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ساتھ آرڈر کیا پاس کیا ہے؟ ربانی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ فرشتے کو کیا کہا گیا ہے؟ فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب یہ تواضع اختیار کرے، عجز و انکساری اختیار کرے، ارفع حکمتہ، اس کی حکمت و دنائی کو بلند کر دینا۔ فَإِذَا تَكَبَّرَ، اور اگر یہ تکبر کرے، قِيلَ لِلْمَلَكِ، تو فرشتے کو یہ کہا جاتا ہے ضع حکمتہ، اس کی حکمت و دنائی کو توڑ کے رکھ دو۔ حکمت چاہیے تو تواضع اختیار کیجئے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ نہیں بولے، تھک گئے؟ بس کر دو، پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ بولے
جس کے اندر تواضع آتی ہے نا اس کا فیض زیادہ ہو جاتا ہے. اور جس درخت کو پھل نہیں لگتا, آپ نے دیکھا ہوا پاپولر درخت دیکھا ہوا نا, ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے پاپولر ہونا ہے, ایک درخت بھی پاپولر ہے. یہ درخت جہاں ہوتا ہے نا آپ زیادہ جانتے ہیں, اس کے دائیں بائیں ایک دو مرلے پہ اور کوئی درخت ہوتا بھی نہیں. اور جتنا یہ پانی پیتا ہے نا, جتنا یہ نقصان کرتا ہے, باقی کوئی درخت نہیں کرتا. اگر آپ کو حکمت چاہیے تواضع اختیار کرو, تواضع اختیار کرو گے تو حکمت ملے گی. اخلاص, الصدق مع اللہ, جوانی کے اندر خوبصورت عبادت اور تواضع, یہ انسان کو حکمت دان بنا دیتے. چوتھا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں, ایک بڑی گہری بات ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ اپنی خواہشات پہ نظر دوڑائیں, تانتا باندھا ہوتا ہے, اتنی لمبی خواہشیں اور اتنی خواہشیں, اور زندگی بہت مختصر ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ طَرْدُ الْهَوَى. ہر چیز کی کوئی چابی ہوتی ہے, لیکن کسی نے حکمت کی چابی تلاش کرنی ہے اور حاصل کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی خواہشات کو توڑ دے. وہ خواہشات جو شریعت کے مخالف ہیں, ان خواہشات کو توڑ کے اللہ عزوجلال کی بات کو مان لے. اللہ عزوجلال اس کے دامن کو حکمت سے لبریز. پانچواں طریقہ جس سے آپ کو حکمت نصیب ہوگی, آپ اپنے دوستوں میں سلیکشن کیا کریں. نیک, صالح, متقی, حکمت دان, ان کی مجالس کو اختیار کیا کریں. یہ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہیں, ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کیا کریں, ان کی مجالس کو اختیار کریں, تمہیں حکمت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ سکھایا, اور حدیث تو یہ بتاتی ہے نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم بھی اٹھاؤ گے تو نہ جانے اس قدم کے اٹھنے سے ہی جنت تم پہ واجب ہو جائے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, اپنی حدیث سنی ہوگی. 99 کا قاتل جب ایک پادری کے پاس گیا, کہتے ہیں هل لي من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا ظالم اور توبہ کی بات کر لے. اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی سر اڑا دیا. 100 کا قاتل بن گیا. پھر کسی نیک انسان کے پاس گیا, صاحب علم کے پاس, کہتے ہیں هل لي من توبہ, کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں, توبہ ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے ائت قریة کذا وکذا فإنهم يعبدون اللہ عز وجل. وہ بستی کے پاس چلے جاؤ جہاں نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں. گھر سے نکلا, فأدرکہ الموت, راستے میں ہی موت آ گئی اور وہ گر گیا. کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے. فاختصمت الملائکہ, صحیح الجامع کی روایت ہے, فرشتوں کی آپس میں تو تکرار بحث ہوئی. اچھا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ وہ کہیں جنتی ہے, یہ توبہ کی نیت سے نکلا. دوسرے کہنے اس نے کوئی کام ہی کوئی نہیں کیا. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا, اچھا تم فیصلہ کرواؤ. اس فرشتے نے آگے کیا فیصلہ کیا, قیسوا بینہما, اچھا پیمائش کرو, نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے. فقاسوا حتی وجدوه الى هذه اقرب بشبر, پیمائش کی. میں نے تو قدم کی بات کی تھی نا, ایک بالش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا, فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے, اذا رأيتم الرجل يهرب من الناس, جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ, ایسا انسان جو لوگوں سے دوڑتا ہے, صرف اللہ کی عبادت پہ توجہ دیتا ہے, طویل الصمت, زیادہ خاموش رہتا ہے, فاقتربوا منہ, اس کے قریب ہو جایا کرو. فإنه يلقي الحکمہ, یہ انسان جو ہے جب بولے گا تو حکمت ہی بولے گا.
احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فما وجدت لذت العبادہ، مجھے وہ لذت نہیں آئی جو لذت 3 چیزوں کو چھوڑنے سے آئی، حتی ترکت 3 اشیاء، وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف اللہ کی رضا میرے سامنے ہوتی، اللہ نے میری زبان پہ حق کو حکمت کو جاری کر دیا۔ ترکت صحبت الفاسقین فوجدت صحبت الصالحین، میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے نیک اور صالح دوست مجھے عطا کر دیے۔ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دی، اللہ نے دنیا تو دینی ہی دینی ہے، اخروی لذتوں کا یقین دلا دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں حکمت سے نوازے۔ تو پھر سنیے، اگر آپ حکمت کے متلاشی ہیں تو حکمت ملتی ہے مخلص لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہے جن کی عبادت خوبصورت ہوتی ہے، ان کو ملتی ہے جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کو حکمت نصیب ہوتی ہے جو خواہشات کو توڑتے ہیں، اللہ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں، اور ان کو ملتی ہے جو صالح لوگوں کی مجالس میں بیٹھا کرتے ہیں۔ اور یہاں رک کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، 5 کاموں سے رک جائیے جس سے حکمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ریاکار کبھی حکمت والا نہیں ہو سکتا۔ متق اللہ عبد فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص ساری زندگی لگا رہے متقی نہیں بن سکتا۔ ما صدق عبد قط فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص ساری زندگی صداقت اور عدالت والی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رحمت واسعہ قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے، کہتے تھے بیٹا پیٹ کی بھوک ہو تو روزہ بھی بندہ رکھ لیتا ہے نا، شام تک صبر کر لیتا ہے، اور بس اوقات لوگ 8-12 روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن بیٹا کسی کو شہرت کی حرص اور بھوک آ جائے، کرسی کی بھوک جس کے اندر آ جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ موت کے منہ میں تو چلا جاتا ہے، یہ بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ عز و جلال اس طرح کی حریص کسی کو نہ بنائے، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو بھی نسلوں کو بھی ایسی مصیبتوں سے دور رکھیں جس سے اللہ عز و جلال کا تقرب دور ہو جائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ، وہ ہم سے راضی ہو۔ تو ریاکار یہ کبھی حکمت والا نہیں ہو سکتا، بدعتیوں کو دوست بنانے والا، بدعتی کی ہم نشینی اختیار کرنے والا کبھی حکمت نہیں لے سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے من صاحب مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے دوست بناتا ہے کبھی حکمت نہیں ملے گی۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی ہے فضیل بن عیاض نے، وہ کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعان على هدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ بدعتی سے مراد کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ نے تعریف کیا کی ہے الفعلہ المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے مخالف ہو اور انسان اس کو دین سمجھ کے کہے کہ یہ کرنا ہے۔ اس لیے تو امام مالک کہا کرتے تھے جو لوگ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں ان محمد خان الرسالہ والعیاذ باللہ، کہ اللہ کے رسول نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ دین ہے، اللہ کے رسول نے تو وہ دین نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتی اور بدعتیوں کی محبت سے بھی محفوظ فرمائے اور ان کو صحیح دعوت دینے کی توفیق۔ 3 لوگ جو حکمت سے محروم رہتے ہیں، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا حکمت لجاہل ولا لطائش ولا لعجول، جس کے پاس علم نہیں ہے حکمت کیسے آئے گی؟ حکمت تو اگلا درجہ ہے، پہلے علم سیکھیے، جاہل کے پاس حکمت نہیں، ولا لطائش، چھوٹی سی بات پہ تیش میں آ جانے والا اور زمین و آسمان کے قلابے میں لانے والا کبھی حکمت نہیں لے سکتا، ولا لعجول، جلد باز
حکمت دان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، اور پھر فرمایا ایک دوسری جگہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو حساب و کتاب بھی سکھا، اس کو عذاب سے بچا، اسے ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت عطا فرما۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال کے قریب وہ کمال کی حکومت کی، اور وہ کہا کرتے تھے، جس بات کو امام ابن حجر نقل کرتے ہیں، لا حلیم الا ذو عثرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ، جس کے تجربات نہیں ہوتے وہ انسان حکمت دان نہیں بنتا، جو زمانے کے تھپیڑے نہیں نہ کھاتا، اس کے اندر حلم اور بردباری نہیں آتی۔ ہاں کچھ لوگوں کو اللہ نے بچپن سے حلم اور بردباری عطا کی ہوتی ہے، یہ اس کی عطا ہے جس کو عطا کر دے۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے مالک الملک ہمیں حکمت کا صحیح مفہوم سمجھائے، برائی کو سینے سے لگا کے چپ کر جانا اور کہنا وہ حکمت کا تقاضا، یہ حکمت نہیں۔ حکمت سے مراد ہے اصابت الرأی، صحیح ترین رائے۔ حکمت سے مراد ہے الفہم العمیق ورجاحت العقل، گہری فہم و بصیرت کا نام حکمت ہے۔ حکمت سے مراد خشیت الہی ہے، حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے۔ کس کو ملے گی؟ جو مخلص ہوگا، جو اپنے اندر تواضع پیدا کرے گا، جو خوبصورت عبادت کرتا ہے، جو خواہشات کو ختم کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو نیک لوگوں کے ساتھ لینے کی تمنا کرتا ہے۔ کون محروم ہوں گے؟ ریاکار حکمت والا نہیں ہو سکتا، بدعتی اور بدعتی کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی حکمت دان نہیں بن سکتا، اور جلد باز، غصے میں جلدی آ جانے والا، تیش میں آ جانے والا اور جاہل حکمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو بھی حکمت سے نواز دے، اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ قیامت کے دن صاحب حکمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ اور اللہ عز و جلال سے میری دعا ہے مالک الملک اس مرکز کے بنانے والوں کی درجات کو بلند فرما، جو دنیا سے جا چکے کروڑا رحمتوں سے نواز، جو زندہ ہیں اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، اور اس کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا ایک مرکز بنا، اور جہود کو شرف قبولیت سے نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔